العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ الْوَقْفِ بِآخِرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَثَلَاثَةٌ، اور بہرحال موقوف علیہ کے آخر پر وقف کرنے کی جو کیفیت ہے وہ 3 ہے. کیفیت وقف کی 3 قسمیں ہیں: اسکان، اشمام اور روم، جبکہ بعض حضرات نے 4 قسمیں بیان کی ہے، یعنی ابدال کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے یہاں پر 3 ہی قسمیں بیان کی ہے. چوتھی قسم ابدال کو بیان نہیں کیا، اور کیوں نہیں بیان کیا اس کی وجہ گزشتہ کل آ گئی. اب وہ جو کیفیت وقف کی 3 قسمیں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی اسکان ہے. تو دیکھیے، الاسکان مطلقاً وهو الاصل فی الوقف واقواہ للتضاد بین الوقف والابتداء وبین السکون والحرکۃ، وهي لزمت للابتداء فبقي ضدها السكون لضده الوقف، ولأن الوقف لضيق النفس وللعي فهو يقتضي الخفة، والسكون أخف من الحركات، ويجوز الروم في غير المفتوح والمنصوب فقط، والإشمام في المضموم والمرفوع فقط. وقد سبق في باب السكون حد كل واحد من الثلاثة، وموانعهما السكون والحركة العارضة وميم الجمع والتاء المربوطة. جی، تو کیفیت وقف میں سے سب سے پہلے اسکان کو بیان کیا. الاسکان مطلقاً، کہ ان کیفیات وقف میں سے سب سے پہلی کیفیت کیا ہے؟ وقف بالاسکان ہے مطلق طور پر. وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الْوَقْفِ، اور وقف میں وہ سب میں کیا ہے؟ اصل ہے. وَأَقْوَاهُ، اور ان تمام میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ قوی ہے. کیوں؟ وقف اور ابتدا میں تضاد ہونے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ سکون اور حرکت میں تضاد ہونے کی وجہ سے. اور وہ یعنی کون؟ حرکت. وہی ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ مرجع کون ہے؟ حرکت. اور وہ یعنی حرکت ابتدا کے لیے لازم ہے. تو اب جو ہے ابتدا کی ضد کون ہے؟ سکون ہے. فبقی ضدها السکون، تب اس کی ضد کون ہے؟ سکون ہے. لضدہ الوقف، سکون کے وقف کی ضد ہونے کی وجہ سے. جی، لضدہ الوقف ولأن الوقف لضیق النفس وللعی، اور اس وجہ سے بھی کہ وقف جو ہوتا ہے وہ سانس کی تنگی کی وجہ سے اور تھک جانے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے سہولت اور تخفیف اور خفت کا تقاضا کرتا ہے. والسکون اخف من الحرکات، اور ان تمام میں سکون کیا ہے؟ حرکات میں، اور حرکات میں سکون سب سے زیادہ کیا ہے؟ خفیف ہے. جی، تو اسکان کو بیان کر رہے ہیں کہ اسکان اصل ہے وقف میں. اب اصل کیوں ہے؟ صاحب کتاب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اور اس پر 2 دلیلیں جو ہے صاحب کتاب نے بیان کی ہے. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ وقف اور ابتدا یہ دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. وقف کہتے ہیں رکنے کو، جبکہ ابتدا کہتے ہیں شروع کرنے کو. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. اور اسی طریقے سے سکون یہ حرکت کی ضد ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا والسکون ضد الحرکت، کہ سکون حرکت کی ضد ہے. تو جس طرح ابتدا کے لیے حرکت ہونا ضروری ہے،
تو اسی طرح وقف کے لیے سکون کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو ابتدا کی ضد کون ہے بھائی؟ وقف ہے۔ تو ابتدا کے لیے جب حرکت ضروری ہے تو ابتدا کی جو ضد ہے وہ کون ہے؟ وقف ہے۔ تو وقف کے لیے کون ضروری ہے؟ سکون ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقف بالاسکان ہے یہ سب سے زیادہ اصل اور قوی ہے، اس لیے کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر وقف ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں آدمی اپنی سانس میں تنگی محسوس کرتا ہو یا تھکان محسوس کرتا ہو، تو ایسے موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ وقف کرتا ہے عام طور سے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کی طبیعت کیا چاہتی ہے؟ سہولت چاہتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ فیسلٹی چاہتی ہے، تخفیف چاہتی ہے، اور سکون کے اندر ہی کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس لیے وقف بالاسکان کیا ہوا؟ اصل ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وقف بالاسکان اصل ہے، اس لیے وقف بالاسکان اصل ہے اس لیے کہ اسکان میں کیا ہے؟ مسکان ہے، اور مسکان انسان کے چہرے پر کب آتی؟ جب کہ وہ فری ٹینشن ہو، نہ اس کو روم کا ٹینشن ہو نہ اشمام کا ٹینشن ہو، بلکہ بالکل کیا کرنا ہے؟ حرف موقوف علیہ متحرک کو سانس ختم کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جب ٹینشن نہیں ہے تو اس کے چہرے پہ مسکان۔ تو اسکان اس لیے اصل ہے کہ اس میں مسکان ہے، یعنی اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ کلمہ موقوف کے آخری حرف کی حرکت کو ساکن کر کے وقف کر دینا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ روم میں بھی جو ہے مکمل حرکت باقی نہیں رہتی، بلکہ روم میں بھی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے، اس میں بھی تھوڑا ٹینشن دشواری ہے۔ اور اسی طریقے سے اشمام کو لے لیجئے تو اشمام میں بھی اگرچہ حرف موقوف علیہ کو ساکن کیا جاتا ہے، مگر چونکہ اس میں بھی ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی گویا کہ حرف موقوف علیہ کو ساکن کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے لیے کیا ہے؟ عمل موجود ہے، اور وہ کیا کہ ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ اس وجہ سے یہ جو ہے سکون کیا ہوا؟ اصل ہوا۔ وقف بالاسکان کیا ہے بھائی؟ اصل ہوا۔ جی اچھا، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وقف بالاسکان جو ہے اس لیے بھی اصل ہے کہ اسکان جو ہے تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، فتحہ میں بھی ہوتا ہے، ضمہ میں بھی ہوتا ہے، اور کسرہ میں بھی ہوتا ہے، برخلاف کس کے؟ روم کے، کہ صرف وہ ضمہ اور کسرہ میں ہوتا ہے، اور جو ہے اشمام تو صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ ضمہ میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وقف بالاسکان ہے۔ تو کلمہ موقوف کو ساکن کرتے ہوئے، کلمہ موقوف کے آخری حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس کو کیا کر دینا؟ توڑ دینا، اس کا نام کیا ہے بھائی؟ اسکان ہے۔ جی اب صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں کہ الاسکان مطلقاً وهو الاصل في الوقف واقواه للتضاد بين الوقف والابتداء وبين السكون والحركة وهي لازمة للابتداء فبقي ضدها السكون لضده الوقف ولأن الوقف لضيق النفس وللعي وهو يقتضي الخفة والسكون أخف من الحركات۔ جی اور یہ سکون جو ہے حرکات میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ خفیف ہے۔ اب آگے وقف کی جو تین کیفیت بیان کی گئی ہے اس میں سے دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں وقف بالروم کی شکل میں، اور وقف بالروم جائز ہے مفتوح اور منصوب کے علاوہ میں صرف، یعنی مفتوح اور منصوب کے علاوہ میں کہا، یعنی مفتوح اور منصوب میں وقف بالروم نہیں ہوگا، بلکہ مضموم اور مرفوع میں اور اسی طریقے سے مکسور اور مجرور میں ہوگا۔ تو فتحہ، ضمہ اور کسرہ یہ مبنی حرکات کو کہتے ہیں۔ فتحہ، ضمہ، کسرہ کس کو بولیں گے؟ مبنی حرکات کو۔ اور رفع، نصب، جر جو ہوتے ہیں یہ اعرابی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب جیسے کہا جاتا ہے کہ حالت جو ہے رفعی میں، اور اسی طریقے سے حالت نصبی میں، اور اسی طریقے سے حالت جری میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعراب کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اعراب کی وجہ سے۔
اور فتحہ ضمہ کسرہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی۔ تو صاحب کتاب مفتوح اور منصوب لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چاہے مبنی حرکت ہو فتحہ، چاہے کیا ہو اعرابی حرکت ہو، بہرحال اس پر جو ہے وقف بالروم جائز نہیں ہے۔ روم کسے کہتے ہیں؟ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی گزر چکے ہیں۔ روم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں، اور روم کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس سلسلے میں علماء نے الگ الگ جو ہے باتیں اور تعریف اس کی بیان کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ روم اور جو ہے روم الاتیان ببعض الحرکہ، یعنی حرکت کے بعض حصے کو کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے ثلث حرکت کو کیا کرنا؟ ادا کرنا، اور 2 ثلث کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ بہرحال دونوں کی تعریف اگرچہ یہ دونوں تعریفات الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ پھر بعض لوگوں نے یہ بھی تعریف بیان کی ہے کہ حرف موقوف علیہ کی حرکت کو اس قدر ہلکا اور ضعیف ادا کرنا کہ قریب والا اس کو کیا کرے؟ سن سکے، کہ یہاں پر موقوف علیہ جو حرف ہے تو اس پر کون سی حرکت ہے۔ اسی لیے تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم روم کرو تو متحرک یعنی حرکت والے حرف کی حرکت کو کیا کرو؟ سناؤ۔ جو آدمی کھڑا ہو بصوت خفی، کیسی؟ خفی آواز سے، خفی آواز سے، جبکہ وہ کیا کر رہا ہو؟ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سن رہا ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایسے ہی اگر بیٹھا ہے اور اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے تو وہ بھی اس کو محسوس نہیں کرے گا، بلکہ جو دھیان اور توجہ سے سن رہا ہے وہی جو ہے کلمہ موقوف کے آخری حرف کی وقف بالروم کی صورت میں کیا کرے گا؟ حرکت کو معلوم کر سکے گا۔ بہرحال یہ سب کے سب جو ہے دونوں قول اپنی جگہ صحیح ہے، اور دونوں کا ماحصل اور خلاصہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ جی، تو بہرحال یہ وقف بالروم صرف جو ہے مضموم میں ہوگا یا تو مکسور میں ہوگا، مفتوح اور منصوب میں نہیں ہوگا۔ جی اچھا، فتحہ کی حالت میں روم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی روم ہوتا ہے ضمہ میں اور اسی طریقے سے کسرہ میں، تو فتحہ میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے مولانا کہ فتحہ ضمہ کسرہ تینوں میں سے سب سے خفی حرکت کون ہے؟ فتحہ ہے۔ اب فتحہ کے اگر بعض کو ادا کرنے جائیں گے تو پورا ادا ہوگا، اور بعض کو اگر ختم کرنے جائیں گے تو پورا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو بعض کو ادا کرنا گویا کہ پورے کو ادا کرنا، اور بعض کو ختم کرنا گویا کہ پورے کو ختم کرنا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس میں دشواری تھی، اس وجہ سے یعنی یوں کہہ لیجئے دوسرے الفاظ میں کہ فتحہ اخف الحرکات ہے، اس لیے اس کے اندر تبعیض ممکن نہیں ہے، اس میں تبعیض ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وقف بالروم جو ہے مفتوح اور منصوب میں نہیں ہوتا ہے۔ جی، اب بہرحال یہ وقف بالروم تو ہم نے سمجھ لیا الفاظ میں، لیکن یہ وقف بالروم الفاظ میں سمجھنا، اس کی تعریف اور تعبیر کو سمجھنا آسان ہے، لیکن وقف بالروم کی صحیح ادائیگی یہ اپنے استاد ماہر سے کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تک استاد ماہر اور کامل جو ہے اپنے طالب علم کے متعلق روم کی صحیح ادائیگی کی تصدیق نہ کر دے، وہاں تک وہ جو ہے اپنی روم کی ادائیگی میں اطمینان نہ لے، بلکہ وہ بار بار مشق کرتا رہے اور ماہر اور کامل استاد کو سناتا رہے۔ جب وہ تصدیق کر لیں تو آپ سمجھئے کہ آپ نے وقف بالروم کو صحیح طریقے سے ادا کر لیا۔ آگے بیان کیا کہ والاشمام فی المضموم والمرفوع فقط، کہ وقف بالاشمام مضموع اور مرفوع میں ہوگا صرف۔ اشمام کے لغوی معنی سونگھنا یا سونگھانا، سونگھانا شمہ سے ہے، قوت شامہ کہا جاتا ہے،
جیسے کہ آپ نے قصص النبیین میں پڑھا ہے کہ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ، کہ جو فرعون کے شرطی تھے ان کی جو آنکھیں تھی وہ کوے جیسی اتنی حساس، اور اسی طریقے سے ان کی جو قوت شامہ تھی کیسی، چیونٹیوں جیسی۔ اب جیسے کوئی بھی پرندہ ہو، کوئی دانہ چگ رہا ہو تو اب اس کو اگر ڈرائیں گے تو وہ اتنا نہیں ڈرے گا، لیکن کوا جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پہلے آتا ہے وہ دانے کی طرف، روٹی کی طرف، پھر روٹی کے قریب آتا ہے، پھر جو ہے 2 قدم آگے چلتا ہے، پھر ادھر اوپر نیچے دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اور 2 قدم آگے چلے گا، پھر اوپر نیچے دیکھے گا، پھر 1-2 چونچ مارے گا، پھر اوپر نیچے دیکھے گا۔ یعنی وہ جو ہے بالکل غافل نہیں ہوتا ہے بلکہ بالکل ایکٹیو رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں اتنی تیز ہے۔ تو عیون الغراب وشامت النمل، یہاں چیونٹیوں کو اگر جو ہے پتہ چل جائے کہ گھر کے فلانے کونے میں کیا ہے، شیرینی ہے یا کوئی ایسی ذائقہ دار چیز ہے، تو چیونٹیاں وہاں تک کیا ہو جاتی، پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو جو ہے یہ قوت شامہ اتنی پاورفل دی ہے جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ شامہ تو سونگھنے کی قوت ہے۔ تو اشمام کے معنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گویا کہ اشمام کے معنی سونگھانا، یعنی حرف موقوف علیہ مضموم کو ساکن کرتے ہوئے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، یعنی ضمہ پڑھنا نہیں بلکہ ضمہ کی طرف کیا کرنا، اشارہ کرنا۔ جیسے میں آپ کو عطر لگاؤں نہیں بلکہ عطر سونگھاؤں۔ ایک تو یہ کہ میں نے جیب سے جو ہے عطر کی بوتل نکالی، میں نے اس کو اپنے ہاتھ پہ ملا اور میں نے یہاں سے پھونک دیا چھو چھو کر کے، آپ سب کو کیا ہو گئی، خوشبو جو ہے مل گئی، یہ ہے اشمام۔ اور ایک ہے کیا، میں نے ہر ایک کو کیا لگایا، عطر لگایا، تو وہ اشمام نہیں ہوگا بلکہ وہ تو باقاعدہ عطر لگانا ہو گیا۔ تو ایسے ہی اشمام میں حرکت پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ حرکت یعنی ضمہ کی طرف جو ہے ہونٹوں سے کیا کرنا ہے، اشارہ کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وقف بالاشمام، اور یہ صرف مضموم اور مرفوع میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مکسور میں اور اسی طریقے سے جو ہے مفتوح میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اشمام کی تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حرف موقوف علیہ جو ہے مضموم کو ساکن کرتے ہوئے ہونٹوں سے جو ہے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا، اور یہ چیز یعنی ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا نہ کسرے میں ممکن ہے اور نہ فتحے میں ممکن ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اشمام فتحہ اور کسرہ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ضمہ میں ہوتا ہے۔ جی، وقد سبق فی باب السکون حد کل واحد من الثلاثۃ، اور سکون کے باب میں ان میں سے ہر ایک کی تعریف، تینوں میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہو گئی ہے، گزر چکی ہے۔ یعنی اسکان کسے کہتے ہیں وہ بھی، اشمام کسے کہتے ہیں وہ بھی، اور روم کسے کہتے ہیں وہ بھی، یہ سب کے سب یہاں پر جو ہے گزر چکے ہیں، سب کی تعریف گزر چکی ہے۔ جی، اور آپ کو ساتھ ساتھ میں اس کے لغوی معنی بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ جی، وَمَوَانِعُهُمَا السُّكُونُ وَالْحَرَكَةُ الْعَارِضَةُ وَمِيمُ الْجَمْعِ وَالتَّاءُ الْمَرْبُوطَةُ۔ جی، اب کیا کہہ رہے ہیں، اور ان دونوں کے موانع، اور ان دونوں کے موانع، یعنی کس کے موانع، ہما ضمیر کا مرجع جو ہے روم اور اشمام کی طرف ہے۔ مرجع کون ہے، روم اور اشمام، ہما ضمیر کا مرجع روم اور اشمام ہے، کہ ان دونوں کے موانع یعنی روم اور اشمام کے موانع، اس لیے کہ روم اور اشمام میں ہی کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ادا کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اشارہ کیا جاتا ہے، برخلاف سکون وقف بالاسکان کے کہ اس میں تو حرف موقوف علیہ کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں اسکان کو نہیں بیان کیا بلکہ روم اور اشمام۔ جی، اس لیے کہ وقف بالاسکان کے لیے کوئی بھی چیز مانع نہیں ہے۔ تو روم اور اشمام کے جو موانع ہیں وہ کیا ہے، سکون۔ جب سکون مطلق بولا جائے تو اس سے سکون اصلی مراد ہوتا ہے۔ والحرکۃ العارضۃ، اور حرکت عارضی ہے، اور اسی طریقے سے میم جمع ہے، اور اسی طریقے سے تائے مربوطہ ہے۔ جی، یہاں پر جو ہے موانع کو بیان کر رہے ہیں، کس کے، روم اور اشمام کے۔ تو اب ہر ایک کے جو ہے سمجھتے چلیں کہ
کہ سب سے پہلے بیان کیا کس کو؟ سکون کو۔ سکون اس لیے جو ہے موانع میں سے ہے کہ بھئی روم کے اندر حرکت کا کچھ حصہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں تو کلمہ موقوف کا آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے، لہذا روم ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اشمام میں ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لہذا یہاں اشارہ کرنا بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اشارہ ہوتا ضمہ میں، جبکہ کلمہ موقوف کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے، اس وجہ سے سکون کے اندر روم اور اشمام نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر حرکت عارضہ کو بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرکت عارضی بھی وصلاً اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے۔ بھئی یہ حرکت عارضی کیوں آئی ہے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے، ورنہ اصلاً تو یہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً من ارتضی، تو من ارتضی میں من نون اصلاً کیا ہے؟ ساکن ہے، اور الذی ارتضی میں من ارتضی میں ارتضا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے دو ساکن جمع ہوئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نون کے اوپر کیا آ گئی؟ حرکت آ گئی، پتہ چلا کہ حرکت عارضی ہے۔ اسی طریقے سے علیکم الصیام ہے، تو علیکم الصیام میں بھی کیا ہے کہ اصلاً میم جمع کیا ہے؟ ساکن ہے، میم جمع اصلاً کیا ہے؟ ساکن، اور یہ جو حرکت آئی ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے، اس وجہ سے جو ہے میم جمع کے اندر جو ہے حرکت عارضی کے اندر جو ہے روم اور اشمام نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میم جمع کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی اصلاً کیا ہے؟ ساکن ہوتا ہے، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس پر کیا آ جاتا ہے؟ ضمہ آ جاتا ہے۔ مثلا علیکم الصیام میں علیکم الصیام تھا، لیکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے جو ہے کیا ہے؟ میم کے اوپر ضمہ آ گیا، اور ضمہ کیوں آ گیا کسرے کے بجائے؟ اس کی پوری تفصیل میم جمع کے اعراب کے اندر گزر چکی ہے۔ اس کے بعد بیان کیا چوتھے نمبر پر تائے مربوطہ، والتاء المربوطۃ، تائے مربوطہ یعنی وہ تا جو گول ہوتی ہے، مربوطہ کے معنی گول، یعنی تائے تانیث، تو وہ متحرک ہے، لیکن وقف میں وہ جو ہے تا ہائے ساکنہ سے کیا ہو جاتی؟ بدل جاتی ہے۔ اب جب وہ ہائے ساکنہ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہے، گویا کہ وہ حرف ساکن کے قائم مقام ہو گئی، لہذا اس کے اندر بھی روم اور اشمام نہیں ہوگا۔ اچھا، صاحب کتاب نے یہاں پر 4 موانع بیان کیے ہیں روم اور اشمام کے لیے۔ پہلے نمبر پر بیان کیا ہے سکون کو، دوسرے نمبر پر حرکت عارضہ کو، تیسرے نمبر پر میم جمع کو، اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر تائے مربوطہ کو۔ اور ایک پانچواں بھی معنی ہے جس کو کہ جو ہے کہا جاتا ہے ہائے کنایا، نہیں ہائے سکتہ، ہائے کنایا نہیں، ہائے کنایت ہو گئی، ہائے سکتہ۔ تو ہائے سکتہ یعنی کسے کہتے ہیں ہائے سکتہ؟ اس کی تفصیل اس کے سبق میں گزر چکی ہے کہ کلمے کے آخری حرف کی حفاظت کے لیے جو اخیر میں ہا لائی جاتی ہے وہ اصلاً یعنی اصلاً بھی ساکنی ہوتی ہے، اور وصلاً بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ ساکنی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ بھی اصلاً ساکن ہوتی ہے، اور جو روم اور اشمام تو حرکت میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے روم اور اشمام ہائے سکتہ میں نہیں ہوں گے۔ جی، اما ہاؤل کنایتی سے انشاءاللہ اگلا سبق آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.